بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے لیے جھٹ پٹ بننے والا بیف پلاؤ کی ریسپی لے کر آئی ہوں، جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے۔ یقین کریں آپ نے ایسا پلاؤ کہیں نہیں کھایا ہوگا، یہ بہت ہی جوسی اور فلیورفل بنتا ہے۔ آپ لوگ گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا۔ تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں نے پریشر کوکر میں 3 سے 4 گلاس پانی ایڈ کر کے، اور اس میں ہم اب ڈالیں گے 750 گرام بیف، مطلب کہ 3 پاؤ بیف۔ اچھی طرح گلائیں گے اس میں۔ اب اس میں جائے گا 1 میڈیم پیاز، لہسن اور ادرک۔ تو یہ میں نے اس میں ایڈ کیا۔ یہاں ہم مسالوں کی طرف آتے ہیں، جو کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے 1 ٹیبل سپون سونف، 2 سے 3 تیز پتے میں نے چھوٹے چھوٹے لیے، 2 بادیان کی پھول اور 2 بڑی الائچی، 1 ٹی سپون زیرہ پاؤڈر، 4 سے 5 لونگ، 1 ٹی سپون جائے گا اس میں دھنیا پاؤڈر، ½ ٹی سپون جائے گا گرم مسالہ۔ یہ سارے مسالے ہو گئے ہماری یخنی کے لیے۔ تو چلیے اس میں ایڈ کرتے ہیں اپنے مسالے اور اچھی طرح مکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے اہم چیز نمک، جو کہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے آپ کو۔ تو یہاں پہ ڈھکن کو بند کرتے ہیں اور لو میڈیم فلیم پہ اس کو 12 سے 13 منٹ کے لیے گلائیں گے۔ تو یہاں پہ میں نے لہسن لیا ہے اور ادرک لیا ہے، اس کو ہم اب کوٹتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے کبھی دکھایا نہیں ہے، لیکن آج میں دکھاؤں گی کہ میں کیسے کوٹتے ہوں۔ اس میں لہسن ادرک کو ڈال کے تھوڑا سا نمک ڈال کے، کیونکہ نمک اس لیے ڈالا جاتا ہے اس میں کہ یہ پھر باہر نہیں نکلتا۔ یہ دیکھو اتنی اچھی طرح یہ میں نے اس کو کوٹ لیا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک پتیلا، اس میں تقریباً 1 کپ میں آئل ڈالوں گی اور 2 میڈیم پیاز۔ تو پیاز کو ہم اچھی طرح براؤن کریں گے، کیونکہ جیسا پیاز کا کلر آئے گا ویسے آپ کا پلاؤ کا بھی کلر آئے گا۔ تو چلیے جی، یہاں پہ ہمارے پیاز براؤن ہو رہے ہیں، تو ہم چلتے ہیں چاول کو بھگونے کے لیے۔ آپ لوگ تقریباً 1 گھنٹے کے لیے آپ چاول بھگوئے، لیکن میرے چاول بہت زیادہ جلدی گل جاتے ہیں، تو اس لیے میں اس کو جو ہے نا آدھا گھنٹہ ہی دوں گی۔ اس میں ہم اب پانی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ آتے ہیں پیاز کی طرف۔ تو پیاز ہمارے براؤن ہو رہے ہیں، اچھی طرح اس کو براؤن کرنا ہے، اچھا کلر دینا ہے ان کو۔ تو یہاں پہ ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے، اور آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ پیاز کو جلا دیا ہے، لیکن یہ جلے نہیں تھے۔ ہم نے پلاؤ کا اچھا کلر لے کر آنا ہے، تو اس لیے آپ نے اتنا جو ہے نا پیاز کو براؤن کرنا ہے۔ ہم نے اس میں اب تھوڑا سا پانی ایڈ کرنا ہے اور جلدی سے ڈھکن رکھ کے، تو اس میں اب یہ کلر آئے گا، جو پلاؤ کا اچھا کلر آئے گا نا، تو اب اس سے آئے گا۔ یہاں پہ ہمارا 1 منٹ ہو چکا ہے، اور ڈھکن کو ہٹائیں گے اور اچھی طرح اب بھونیں گے اس کو۔ ہمیں پلاؤ کا کلر جو ہے نا اس سٹیج پہ لے کر آنا ہے۔ اس سٹیج پہ پلاؤ کا اچھا کلر آتا ہے، اور اچھی طرح آپ نے بھوننا ہے اس کو، چمچ چلاتے رہنا ہے۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ بیف بھی اچھی طرح گل چکا ہے، اچھی طرح گلا ہوا ہے، میں نے چیک بھی کروایا ہے۔ یہ دیکھیے اب آتے ہیں پیاز کی طرف، اور یہ ہم چان کے اس سے جو سارے کڑے مسالے ہیں یہ ہم اس سے نکال کے، تو اس میں ہم بیف ایڈ کریں گے۔ ایک تیز پتہ ہے اس میں سے، یہ نکالتے ہیں، بچوں کو نہیں اچھا لگتا اس لیے میں سارے کڑے مسالے نکال لیتے ہوں۔ اور اچھی طرح بنائی کریں گے، نمک ڈالیں گے تھوڑا سا، نمک زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ میں نے لہسن ادرک میں بھی نمک ڈالا تھا۔ اور یہ میرے کڑے مسالے ہیں، اس کو ہم اب اچھی طرح بلینڈر میں بلینڈ کریں گے۔ لہسن ادرک ڈالیں گے، اچھی طرح لہسن ادرک کے ساتھ بھی بھونیں گے، اچھی طرح بنائی کریں گے لہسن ادرک کے ساتھ۔ اور یہ جو مسالہ میں نے آپ کے سامنے بنایا تو 1 ٹی سپون جائے گا اس میں، اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے، بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے۔
اور ایک اس میں جائے گا چکن کیوب، اگر ہے تو ڈالیں، نہیں یہ تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اچھی طرح بنائی کریں گے اور ہم اب اس میں 3 سے 4 چمچ دہی ایڈ کریں گے۔ دہی ایڈ کیا اس میں، اچھی طرح مکس کریں گے، تب تک بھونیں گے جب تک جو ہے نا دہی اپنا آئل نہ چھوڑے۔ اور ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر جائے گا۔ پلاؤ میں ٹماٹر نہیں ڈالے جاتے لیکن میں کھٹاس کے لیے تھوڑا سا ڈال لیتی ہوں، اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے، کھٹاس سا آتا ہے اس میں۔ اور ایک دفعہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کریں، بہت اچھا لگے گا، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے گھر میں کیسے بنایا تھا، یقین کریں بہت مزے کا بنتا ہے۔ تو ٹماٹر یہاں پہ سافٹ ہو گئے ہیں، اچھی طرح بنائی کریں گے، جتنا مسالہ اچھی طرح آپ کا بھونے گا اتنا جو ہے نا آپ کے پلاؤ میں ٹیسٹ آئے گا، بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے اس سے۔ تو یہاں پہ میں نے یخنی کو جو ہے نا وہ چھان لیا ہے، اس سے سارے مسالے نکال لیا ہے، ہم ایڈ کریں گے اس میں۔ تو یہ 1 کپ ہو گیا۔ اگر آپ نے 1 کپ چاول ڈالا ہے تو آپ نے 2 کپ جو ہے نا وہ یخنی ڈالنی ہے، اگر آپ نے 2 کپ چاول ڈالے ہیں تو آپ نے 4 کپ جو ہے نا یا پانی یا یخنی ڈالنی ہے، آپ اس حساب سے کریں۔ یہ 2 ہو گئے، یہ 3 ہو گئے، دیکھو اس میں تھوڑا سا نیچے مسالہ لگ گیا تھا، میں نے ہٹا لیا اور 1 کپ پانی ڈالا میں نے اس میں، 4 کپ میں نے یخنی ڈالا اور 1 کپ میں نے پانی ڈالا۔ ڈھکن کو رکھ دیں گے، اس میں ابال آنے دیں گے، ایسے 4 سے 5 ہری مرچی ڈالیں گے اور ڈھکن کو رکھ کے یہ دیکھیے یہاں پہ اچھی طرح ابال آ گیا ہے۔ اب اس سٹیج پہ ہم جو ہے نا اس میں چاول ایڈ کریں گے۔ چاول کو میں نے اچھی طرح بھگو لیا تھا، پھر میں نے اچھی طرح اس کو واش کیا اور اس میں اب ڈالا میں نے۔ آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیے کہ اگر آپ نے 1 کپ چاول لیا ہے تو 2 کپ اپنے پانی ڈالنا ہے یا یخنی ڈالنا ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ نے اس حساب سے ڈالنا ہے۔ اگر آپ نے 3 کپ چاول ڈالا ہے تو آپ اس کپ سے آپ نے 6 کپ پانی ڈالنا ہے۔ تو یہ چاول کا بالکل صحیح جو ہے نا وہ حساب ہوتا ہے، اس سے اچھے چاول بنتے ہیں، کلی کلی چاول بنتے ہیں۔ تو آپ کو اگر یہ میجرمنٹ آتی ہے تو پھر بالکل آپ کے اچھے چاول بنیں گے۔ اچھا، تو یہاں پہ آپ نے نمک کو چیک کرنا ہے۔ آپ نے یخنی کو تھوڑا سا لے کے اور اس کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے۔ اگر یخنی میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہے تو سمجھے آپ کے چاول میں بالکل جو ہے نا وہ نمک پورا ہے۔ اگر تھوڑا سا کم ہے، میرا تو تھوڑا سا کم تھا تو میں نے اس میں ڈالا، تو اگر یخنی میں تھوڑا سا آپ کو نمک زیادہ لگے تو سمجھے آپ کے چاول میں بالکل نمک پرفیکٹ ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھا کریں کیونکہ یہ آپ کو کوکنگ میں بہت ہیلپ کرے گی۔ تو چلیے وہاں پہ ہمارا جو ہے نا پلاؤ بن رہا ہے اور یہاں پہ میں نا چٹنی بنا رہی ہوں ٹماٹر کی، میرے بچوں کو پلاؤ کے ساتھ بہت مزے کے لگتا ہے۔ آپ لوگ گھر میں بھی ضرور ٹرائی کریں، پلاؤ کے ساتھ بہت اچھا لگے گا۔ تو یہاں پہ میں نے 2 میڈیم سائز کی ٹماٹر لی تھی، 4 سے 5 ہری مرچی لی ہے اور 2 میں نے لہسن کے جوے لیے تھے اور تھوڑا سا میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا تھا اور تھوڑا سا میں نے پودینہ بھی ایڈ کیا، اچھی طرح گرائنڈ کریں گے۔ اور یہ دیکھیے ہماری چٹنی بالکل ریڈی ہو گئی ہے، یہ چیک کریے۔ اب اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے، چلیے نمک بھی ایڈ کیا۔ اب ہماری چٹنی بالکل ریڈی ہو گئی ہے، تو چلیے ہم اپنی پلاؤ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی ہماری کتنی اچھی پلاؤ کی کلر آیا ہے، کتنا اچھا مزے کا لگ رہا ہے اور بہت مزے کا بنا تھا۔
یقین کریں میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے، آپ کو بہت اچھا لگے گا. مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے. کتنا اچھا کلر آیا ہے، اور اس میں جو ہے نا ہری مرچی کتنی اچھی دکھ رہی ہے. تو یہاں پہ ہم اب پلاؤ کو دم دیں گے. نیچے اپنے توا رکھنا ہے یا کوئی ایسے کوئی چیز رکھنی ہے، کیونکہ اگر کوئی چیز نہیں رکھو گے تو پھر نیچے سے جل جائے گا. اور یہ دیکھیے ہمارا پلاؤ ریڈی ہو گیا ہے. ہم نے اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹس کے لیے دم دیا ہے. اور یہ آپ چیک کر سکتے ہو کہ ہمارا پلاؤ کیسے بنا ہے اور کتنا پیارا کلر آیا ہے اس میں. تو یہ پلاؤ کا کلر جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا آپ نے پیاز کا کلر لے کر آئے ویسے سیم پلاؤ کا بھی کلر آئے گا. تو یہ چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ. بہت مزے کا لگ رہا ہے اور بہت مزے کا پلاؤ بنا بھی تھا. اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں فائنل لک. یہاں پہ ہمارے پلاؤ کا فائنل لک چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ کتنے مزے کا بنا ہے اور کتنے اچھا، جیسے آپ کو شکل سے دکھ رہا ہے ویسے ہی اس کا ٹیسٹ بھی اتنا پیارا تھا. اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کیونکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی. اور چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آؤں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.